ڈی جی خان میں پولیس لائن میں سیف سٹی پروجیکٹ لگایا گیا، اس حوالے سے ہمیں مزید آگاہ کر رہے ہیں میر حیدر لشاری۔ جی میں اس ٹائم موجود ہوں ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں۔ یہاں پہ جو ہے نا سیف سٹی پروجیکٹ لگایا گیا ہے پولیس لائن میں، یہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ لگایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی پی او ریحان رسول صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے کیا اور ڈی جی خان میں کس کس مقام پر یہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ جی اپنا ریحان رسول صاحب یہ بتائیں، یہ اتنا بڑا آپ نے پروجیکٹ لگایا ہے تو یہ ڈی جی خان کے کس کس مقام پہ لگائے گئے ہیں اور ان سے کیا بہتری آئے گی شہر کے اندر؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے بیسکلی ڈیرہ غازی خان کو مزید محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن تھا، اور جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سی ایم صاحب کے حکم پر، آئی جی صاحب کی ہدایت پر ہمارے ڈی پی او صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے، اور اس کو ڈیرہ غازی خان کے تمام اہم چوک، چونکہ ڈی جی خان ایک پلانڈ سٹی ہے، اسی پلاننگ کے تحت اس کے تمام چوکوں پر ہائی ڈیفینیشن کیمرے لگائے گئے ہیں، انٹرنیٹ پرووائڈر کیمرے لگائے گئے ہیں، جس کو لائیو کوریج جو ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، تمام ڈیرہ غازی خان کو سیف کرنے کے لیے یہ کیمرے لگائے گئے ہیں، جس سے ہمیں جرائم کو بیخ کرنے میں زیادہ مدد بھی ملے گی اور ہماری پیٹرولنگ بھی زیادہ افیکٹو ہو جائے گی۔ جی جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایس پی صاحب نے بتایا کہ جو شہر کے اندر انٹر ہونے والے راستے ہیں، جو داخلی اور خارجی راستے ہیں، ان کے اوپر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں۔ اور میں ڈی ایس پی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ جو چوکیاں آپ کی بنی ہوئی ہیں سر، یہاں پہ اگر کوئی اشتہاری یا کوئی ملزم گزرتا ہے، اس کو کتنی دیر میں آپ جو ہے نا آئیڈینٹی کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا فلاں تھانے کو مطلوب ہے؟ تھوڑا اس بارے میں بتاتے چلیں مجھے۔ ہماری خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان والی جو چوکی ہے، اس طرف ہمارا ایک اسمارٹ ویریفیکیشن آئیڈینٹیفیکیشن پروگرام ہے۔ اس کے تحت ہم 1 سے 5 منٹ کے اندر ایک بندے کی آئیڈینٹی کارڈ کو ویریفائی بھی کر دیتے ہیں، اگر وہ ہمیں مطلوب ہے یا کسی بھی تھانے کو کہیں پر بھی مطلوب ہے، وہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے وہیں پر کیپچر کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو شہر کے اندر سوشل کرائم ہے، یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو لگایا گیا ہے، اس حوالے سے سوشل کرائم میں کتنی حد تک کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے کیمرے لگانے کا بیسکلی مقصد بھی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے، جو سوشل کرائمز ہوتے ہیں، ان پر ہم لگاتار دیکھ سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پولیس کو جب تک وہاں تک رسپونڈ کرتے ہیں، اس وقت تک جو کرمنل ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ابسکانڈ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ کیمرہ ہمیں مدد دے گا کہ پولیس کی مدد یہ کرے گا کہ اس کے تحت کہ وہ کرمنل ابسکانڈ کر کے کس طرف نکل گیا، اور یہ بہت زبردست اور یوزفل ہے، اور انشاءاللہ والعزیز اس کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ 200 سے زیادہ یہاں کیمرے لگنے ہیں، مکمل ہونے ہیں، ابھی یہ کمپلیشن کے مراحل میں ہے۔ کتنے فنکشنل ابھی ہم یہاں پر 80 کیمراز فنکشنل کر چکے ہیں، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی جس طرح سے ریحان رسول صاحب نے بتایا کہ 80 کیمرے ہمارے شہر کے مختلف مقامات پہ لگائے گئے ہیں، ان سے کافی حد تک کرائم میں بھی کمی ہوگی، اور بالخصوص یہ ڈی پی او عمر سعید ملک صاحب اور ریحان رسول صاحب کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستحق ہیں کہ ان کو ہم جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جی فورٹ عباس حکومت پنجاب کی وین ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشنز، فورٹ عباس کی انتظامیہ اہم ایشوز پر خاموش۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نثار کمبو کی اس رپورٹ میں۔ فورٹ عباس انتظامیہ اہم ایشو پر خاموش۔ حکومت پنجاب کے وزن ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن فورٹ عباس انتظامیہ اہم ایشو پر خاموش۔ شہر کا داخلی راستہ 66 فٹ چوڑی اور 990 فٹ لمبی جرنیلی سڑک پر 50 سال گزرنے کے باوجود بھی قابضین سے واگزار نہ کروائی جا سکی۔ ارد گرد کے متاثرہ شہریوں کی جدوجہد 10 سال کے بعد بھی نتائج نہ دے سکی۔ شہریوں نے میڈیا کی توسط سے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سلسلے میں ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ اس طرح یہ سڑک ٹریفک کے لیے ہر وقت مصروف رہتی ہے، حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اہلیہ نے شہر کی جانب سے ہائی کورٹ بینچ بہاولپور میں جاری کرائی جا کر نجائز تجاوزات ہٹائی جائے، جس پر ہر برادری نے کی، اور ہر برادری میں یہ ثابت ہو گیا کہ جنریلی سڑک نجائز تجاوزات کی گئی ہے، لیکن جنریلی سڑک کے راستہ پر نجائز تجاوزات نہ ہٹائی گئی۔ رپورٹ ہلدرائی تحصیلدار موقع 13۔ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا، نامے والا کو یعنی جی صاحب کو ریفر کر دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح